بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ایک عظیم الشان فتح حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام کو اپنے تحت میں لے لیا تھا۔ وہ دمشق سے آگے بڑھنے کا قصد کر رہے تھے کہ ایک ذمی معاہدی ان کے پاس آیا۔ اس معاہدی اور اس کے زن اور فرزند کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ہی امان دی تھی۔ معاہدی نے کہا، اے سپہ سالار اعظم رضی اللہ عنہ، آپ نے مجھے، میری بیوی بچوں اور میرے عزیزوں کو امان دے کر مجھ پر احسان کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس احسان کا کچھ بدلہ کر دوں۔ یہاں سے قریب حصن ابی القدس ہے۔ حصن کے قریب ایک دیر ہے جو دیر ابی القدس کہلاتا ہے۔ اس دیر میں ایک صومعہ ہے۔ اس میں ایک راہب رہتا ہے جس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے۔ وہ دینی نصرانیت کا زبردست عالم ہے۔ سال بھر میں ایک مرتبہ لوگوں کو وعظ اور نصیحت کیا کرتا ہے۔ ایسٹر کے ایام میں دیر ابی القدس کے قریب سالانہ میلہ لگتا ہے۔ اس میلے میں افریقہ، مصر، شام اور ایران سے تاجر آتا ہے۔ ہر ملک کی بہترین اور قیمتی چیز فروخت کرنے کے لیے لاتے ہیں۔ خصوصیت سے سونے، چاندی اور جواہرات کے زیورات ہوتے ہیں۔ قیمتی کپڑے رنگ برنگ اور طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ لاکھوں روپے کا سامان آتا ہے۔ اگر اس میلے پر حملہ کیا جائے تو چونکہ ہر ملک کے آدمی وہاں آئے ہوں گے، اس لیے ہر ملک والوں پر مسلمانوں کا رعب قائم ہو جائے گا اور بے شمار مال غنیمت ہاتھ لگے گی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ دیر کہاں واقع ہے؟ معاہدی نے جواب دیا، حصن ابی القدس عرقہ طرابلس اور مرج السلسلہ کے درمیان ہے۔ مصر سے طبقی، طرابلس سے افریقی، عراق سے عراقی اور شام سے شامی وہاں آتے ہیں۔ یہ بازار ایک ہفتہ تک لگتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، یہ حصن یہاں سے کس قدر فاصلے پر ہے؟ معاہدی زیادہ سے زیادہ 10 فرسخ کے فاصلے پر ہے۔ ایک دن سے بھی کم مسافت ہے۔ یہ حصن اور دیر دریا کے کنارے پر ایک ایسی جگہ واقع ہے جہاں اطراف مصر اور طرابلس سے لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر آتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، اس حصن کے قریب کوئی بڑا شہر بھی ہے؟ معاہدی، جی ہاں، طرابلس ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو جمع کر کے معاہدی نے جو کہا تھا بیان کیا اور دریافت کیا، مسلمانوں، تم میں سے کوئی اپنی جان کو ہبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کے واسطے، اور اس مہم پر روانہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس مہم پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو روانہ کرنا چاہتے تھے، لیکن شرم کی وجہ سے کہہ نہ سکتے تھے۔ اس وقت تمام مسلمان خاموش رہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ دریافت کیا، پھر سب چپ رہے۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے فرمایا، تب ایک نوجوان نے، جس کی داڑھی ابھی نکلنی شروع نہیں ہوئی تھی البتہ مونچھوں کی رویدگی شروع ہو گئی تھی، اٹھ کر کہا، اے سردار، اس مہم پر جانے والا سب سے پہلا شخص میں ہوں۔ شاید میں اپنے باپ کا انتقام اور بدلہ لے لوں۔ ان نوجوان کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اس سے سریہ کا سردار مقرر کر دیا اور اس کے ساتھ 500 مشہور اور بہادر مسلمانوں کا ساتھ کر دیا۔ ان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور جابر بن مسروق الربیعی رضی اللہ عنہ جیسے بہت سے رئیس قوم، صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین اور اہل بدر بھی تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہم ایک کم سن نوجوان کی سرداری کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سیاہ رنگ کا علم یعنی نشان حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس مختصر لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ نماز عشاء کے پڑھ کر انہوں نے سفر شروع کر دیا۔ ان کے ساتھ ان کے ہم نام دوست
حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ شعبان المعظم کی 14ویں رات تھی، چاندی چٹک رہی تھی، نہایت دلکش منظر تھا۔ حضرت واصلہ بن اسقط رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد کے بیٹے، کیسی دل فریب رات ہے، یہ رات 14ویں شعبان ہے، بڑی برکت والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سچ فرمایا آپ نے، یہ وہ رات ہے جس میں روزی بخشی جاتی ہے، موت لکھی جاتی ہے۔ اس رات کو بیدار رہ کر عبادت کرنا بڑا ثواب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، لیکن جہاد کا ثواب تو تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، آپ نے سچ فرمایا، یہ لوگ معاہدی کے ساتھ چلتے رہے۔ صبح کے وقت یہ ایک پہاڑ پر پہنچے، وہاں ایک گرجا تھا، ایک پادری ٹخنوں تک لمبا اونی جبہ پہنے ہوئے اور بالوں کی اونچی ٹوپی اڑے کر گرجا گر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو دیکھ کر دریافت کیا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں؟ بعض مسلمانوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں۔ اس پادری نے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر پوچھا، کیا یہ نوجوان تمہارے نبی کے بیٹے ہیں؟ بعض مسلمانوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد کے بیٹے ہیں۔ پادری، یہ پتے ہیں اور پتے درخت سے پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں؟ پادری، کیوں نہیں، ان کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، پھر آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ پادری، یہ اس وقت ہوگا جب آسمانوں والا چاہے گا۔ کچھ دور اور چل کر معاہدی نے کہا، آپ یہاں ٹھہرے، میں جا کر میلے اور قوم کی خبر لاؤں۔ چونکہ مسلمان ساری رات چلتے رہتے تھے، اس لیے صبح کی نماز پڑھ کر سو رہے، دوپہر کے بعد اٹھے، کھانا کھایا اور ظہر کی نماز پڑھی۔ عصر کے وقت معاہدی آیا، اس نے کہا، غضب ہو گیا اے سردار۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، کیا ہوا؟ معاہدی بازار لگا ہوا ہے، 25,000 رومی، قبطی اور عرب منتصرہ وغیرہ ہے، اور 5,000 سوار والی طبراس کے ہیں۔ طرابلس کے بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی اور اس کی 40 ہم سہیلیوں کی حفاظت کے لیے اس قدر لشکر لایا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے پوچھا، آپ سب کا کیا ارادہ ہے؟ بعض مسلمانوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، مجھے خوف ہے کہ اگر میں واپس لوٹ جاؤں تو اللہ تعالیٰ کہیں مجھے بھاگنے والوں میں نہ لکھ دے۔ میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے لڑوں گا، جو میرے ساتھ رہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے، اور جو وہ واپس چلا جائے اس پر کوئی سرزنش نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں نے کہا، ہم آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں۔ رات مسلمانوں نے وہی بسر کی۔ صبح کو وہ معاہدی کے ساتھ چلے، کچھ دن چڑھے اور دیر ابی القدس کے سامنے پہنچے۔ میلہ لگا ہوا تھا، خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے 5 دستے کیے اور ان سے فرمایا، 5 الگ الگ ہو کر حملہ کرو۔ اگر ہم زندہ رہے تو دیر میں ملیں گے، اور اگر شہید ہو گئے تو جنت میں ملاقات ہوگی۔ اس روز طرابلس کے بادشاہ کی بیٹی کی شادی تھی۔ لڑکی دلہن بن کر گرجاگر میں آ گئی تھی، اور اس کے ساتھ اس کی سہیلیاں بھی زرق برق لباس پہن کر، سونے اور جواہرات کے زیورات سے آراستہ ہو کر دلہن کے ہمراہ آ گئی۔ مسلمانوں کو دیکھتے ہی عیسائیوں نے شور و غوغل شروع کیا۔ مسلمانوں نے یکے بعد دیگرے حملے کر کے رومیوں اور قبطیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ خونریزی جنگ شروع ہو گئی۔ طرابلس کا بادشاہ شادی کو بھول گیا اور اپنے فوج لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں آ گیا۔ نہایت سخت لڑائی ہونے لگی۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور انہیں قتل کرنے کے لیے پرجوش حملے کرنے لگے۔
مسلمانوں نے نہایت استقلال اور بڑی دلیری سے ان کا مقابلہ شروع کیا۔ جو جو سورج چڑھتا جا رہا تھا، لڑائی کے شعلے بڑھتے جا رہے تھے۔ جوان مرد نہایت پھرتی سے لڑ رہے تھے۔ مسلمان کبھی اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے تھے، جس سے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے زندہ ہونے کا علم ہو جاتا تھا۔ عیسائی مسلمانوں کو پیس ڈالنے کی انتہائی کوشش کر رہے تھے، لیکن مسلمان گویا لوہے کے بن گئے تھے۔ وہ بڑی پھرتی اور بہادری سے لڑ رہے تھے، مگر عیسائیوں نے انہیں منتشر کر دیا اور ہر مسلمان اپنے حال میں گرفتار ہو گیا۔ کوئی ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ بڑی سرفروشی سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے بے شمار رومیوں کو مار ڈالا، لیکن لڑتے لڑتے مسلمانوں کے بازو سست پڑنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے یہ کیفیت دیکھی تو وہ سمجھ گئے کہ عجب نہیں سارے مسلمان شہید ہو جائے۔ وہ گھوڑے پر دوڑ کر دمشق کی طرف چلے اور چند ہی گھنٹوں میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر پکارے، اے سردار مدد کرے، مسلمانوں کی گھیر لیا ہے انہی کافروں نے۔ اس کے بعد انہوں نے جنگ کا مفصل واقعہ سنایا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بڑا رنج ہوا۔ انہوں نے حسرت بری لہجے میں فرمایا، اے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، اگر ہلاک ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، تو کل قیامت کے روز تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا؟ وہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، اے ابا سلیمان رضی اللہ عنہ، دوڑو اور مدد کرو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ان کی ساتھی مسلمانوں کی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں آپ رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ مجھے پہلے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے کیوں حکم نہیں دیا تھا؟ اس مہم پر مجھے کیوں نہ بھیجا؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، مجھے آپ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہوئے شرم آئی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ کی قسم، آپ مجھ سے افضل ہے۔ آپ مجھ سے پہلے ایمان لائے۔ آپ نے مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امین الامت کا خطاب عطا فرمایا۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھ پر کسی غیر معروف نوجوان کو بھی افسر مقرر کرتے تو میں اس کی اطاعت کرتا۔ آپ رضی اللہ عنہ گواہ رہنا، میں نے اپنے جان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہبہ کر دیا ہے۔ پروردگار کی قسم، مجھے امارت اور سرداری کی خواہش نہیں، میں تو مجاہد ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرتا رہوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ رضی اللہ عنہ جلدی سے سوار ہو اور اپنا لشکر لے کر روانہ ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ لشکر زحف رہتا تھا، جو کہ 500 کی تعداد پر مشتمل تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس لشکر کو لے کر حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ انہوں نے گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی کر دی، گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ چند ہی گھنٹوں میں وہ دیر ابی القدس کے سامنے پہنچ گئے۔ وہاں ابھی تک جنگ ہو رہی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے ہمراہیوں نے جاتے ہی پرزور حملہ کیا۔ اس لشکر کے آنے سے مسلمانوں کو بڑی مسرت ہوئی۔ اب وہ بھی سنبھل کر لڑنے کے لیے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت زرار رضی اللہ عنہ بھی آئے تھے۔ وہ عیسائیوں کو قتل کرتے ہوئے طرابلس کے بادشاہ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اسے مار ڈالا، اس کا تاج اور زرنگا کپڑے اپنے قبضے میں لیے اور اس کے گھوڑے پر، جس پر سونے اور جواہرات کے زیورات تھے، سوار ہوئے اور لڑنے لگے۔ وہ دیر کے قریب پہنچے۔ انہوں نے وہاں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ان کے بدن پر خون پڑ پڑ کر گوشت کی طرح جم گیا تھا۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو، آپ نے تو حق کی جہاد ادا کر دیا، عیسائیوں سے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا۔ اس عرصے میں عیسائی بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان کا تعاقب نہر کے کنارے تک کیا۔ جب وہ لوٹ کر آئے تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے دیر ابی القدس پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں
سے سونے اور چاندی کے ظروف نکال رہے تھے۔ والی طرابلس کی لڑکی اور اس کی 40 سہیلیوں کو بھی حراست میں لے لیا تھا۔ یہ لڑکی نہایت حسین اور خوبصورت تھی۔ لوگ بازار کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ مسلمانوں نے تمام سامان جمع کر لیا تھا۔ یہ سب مال و اسباب اور دولت خچروں پر بار کر کے حضرت خالد رضی اللہ عنہ تمام مسلمانوں کے ساتھ وہاں سے لوٹے۔ جب وہ دمشق میں آئے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور تمام مسلمانوں نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکال کر باقی مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ کو والی طرابلس کے کپڑے، تاج اور گھوڑا مع زیورات کے دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو والی طرابلس کی بیٹی دے دی، جس سے انہوں نے شادی کر لی۔ اس کی سہیلیوں کو بھی مال غنیمت میں تقسیم کر دیا۔ مسلمانوں نے ان سے عقد کر لیے۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت اپنی بہن حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے گھوڑے کے زیورات میں سے جواہرات نکال کر اپنی سہیلیوں اور مسلمان خواتین میں تقسیم کر دیے۔ چند جواہرات شمونہ کو بھی دیے۔ یہ جواہرات نہایت ہی قیمتی تھے، کئی ہزار درہم روپے میں فروخت ہوئے۔ مال غنیمت میں سے معاہدی کو بھی حصہ دیا گیا۔ اس کے حصے میں اتنا مال آیا کہ وہ مالدار ہو گیا۔ معاہدی نے سچ کہا تھا۔ دیر ابی القدس کی جنگ نے مسلمانوں کو افریقہ، مصر، شام، عراق اور طرابلس وغیرہ میں مشہور کر دیا۔ چونکہ ان ممالک کے لوگ میلے میں شرکت کی وجہ سے آئے تھے، وہ مسلمانوں سے مرعوب ہو کر بھاگے اور اپنے اپنے ملکوں میں جا کر مسلمانوں کی بہادری کی اس قدر تعریفیں کی کہ وہاں کے لوگ ان سے خائف ہو گئے۔ یہ فتح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے نام سے موسوم کی گئی۔